اخراجات منہا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی۔ بیرونی محصولات کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تجویز ہے کہ 1 سال میں بیرونی ترسیلات یعنی فورن ریمیٹنسز کو بینک نکلوانے اور دوسرے بینک میں منتقل کرنے پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں سرمایہ کاری کا فروغ۔ سمندر پار پاکستانیز سیونگ بلز میں افراد کی جانب سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب SCRA کی طرز پر قرضے کیے ایک انسٹرومنٹ کو جاری کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز دی جا رہی ہے کہ ایسے NRAR اکاؤنٹس کو ٹیکس سے استثنا فراہم کی جائے۔ مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ۔ فی الوقت انکم ٹیکس ریفنڈز متعلقہ فیلڈ فارمیشنز کے افسران کی جانب سے دستخط شدہ ریفنڈز واؤچرز کے ذریعے تصدیق عمل درآمد اور جاری کیا جاتا ہے۔ یہ نظام فرسودہ ہے اور اس میں ہاتھ کے ذریعے کام کاج کی وجہ سے ٹیکس گزار اور ریفنڈ جاری کرنے والے افسران کے درمیان رابطے کے باعث غبن کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ شفافیت کو فروغ دینے اور ٹیکس ریفنڈ جاری کرنے کے طریقہ کار میں کارکردگی لانے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی انکم ٹیکس ریفنڈ یعنی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ سسٹم شروع کیا جائے۔ حج گروپ آپریٹرز کے لیے انہیں غیر مقامی افراد کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 152 کے تحت ٹیکس کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے غریب طبقے کو ٹیکس کے اثر سے بچانے کے لیے موٹر وہیکلز کی تعریف میں ایک تشریح کی تجویز دی جا رہی ہے تاکہ یہ واضح کیا جا سکے کہ سیکشن 231B اور 234 کے تحت آٹو رکشہ، موٹر سائیکل رکشہ اور 200 cc تک موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تشریح معاشرے کے غریب افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے مقصد کے لیے جاری کی جا رہی ہے۔ آکشن کے نتیجے میں وصول کیے جانے والے ٹیکس۔ فی الوقت سیکشن 236A کے تحت ایڈوانس ٹیکس جائیداد کی نیلامی کے وقت وصول کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی رقم اگر ایک ساتھ میں وصول کی جائے تو اس پر ٹیکس کی ادائیگی بھی قسطوں میں دینے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ فی الوقت ہر معینہ شخص پر اشیاء کی فروخت کے وقت ادائیگی، خدمات کی فراہمی یا پیش کرنے پر یا معاہدے کی انجام دہی پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ ہے۔ افراد اور شراکتی کاروبار کے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کے لیے فروخت کی موجودہ حد کو 5 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کو آسانی ملے گی۔ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ان اداروں کو ایگزیمپشن کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے درخواست جمع کروانے میں 15 دن کے اندر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سسٹم کے ذریعے آٹومیٹکلی یعنی خود بخود سے سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اگریڈ اسیسمنٹ۔ اس وقت ٹیکس کے ڈسپیوٹس کو حل کرنے کا واضح نظام موجود نہیں، جس کی وجہ سے سائلوں کے مقدمات سالوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں تجویز ہے کہ ٹیکس گزار کو معاہدے کے تحت ٹیکس ادا کر کے بیجا مقدمات سے نجات دلائی جائے، جس کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ تنازعات کے متبادل حل کے نظام کو مضبوط بنانے اور مقدمے بازی کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ متاثرہ ٹیکس گزار کے لیے اس نظام کے فیصلوں کو لازمی طور پر ماننے کی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس نظام کے تحت ہونے والے فیصلوں پر عمل صرف اس صورت میں لازمی ہوگا جب ایسا ٹیکس گزار اس فیصلے سے مطمئن ہوگا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے متعدد دفعات کے تحت استثنا کے سرٹیفکیٹس کی فراہمی کے طریقہ کار کو شفاف بنانے کے لیے تجویز ہے کہ اس حوالے سے واضح طریقہ کار بنایا جائے۔ اس نظام میں متعدد امتیازی ایگزیمپشنز کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ مزید برآں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے غرض سے باب 12 کے تحت یعنی شیڈول 12 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کے طور پر وصول کیے گئے متعدد ود ہولڈنگ ٹیکسز کے حوالے سے استثنا کے ایگزیمپشن سرٹیفکیٹس کے حصول کی سہولت ایسے ٹیکس گزاروں کو بھی فراہم کرنے کی تجویز ہے جو مذکورہ ٹیکس سال کے لیے اپنے ذمے کا ایڈوانس ٹیکس پہلے سے ادا کر چکے ہیں۔ تعلیمی ادارے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کے لیے تجویز ہے کہ ایسے افراد کو جو ٹیکس گزاروں یعنی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں موجود نہ ہوں، اسکول کی 2 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ فیس پر 100% سزائے ٹیکس وصول کیا جائے۔ REIT اسکیم کے تحت رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع کی ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے، بشرطہ کہ رہائشی عمارتوں کی ڈیولپمنٹ 30 جون 2020 تک مکمل کر لی گئی۔ تجویز ہے کہ اس مدت کو 30 جون 2021 تک بڑھا دیا جائے۔ خدمات پر یعنی سروسز پر 8% ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، تاہم کچھ مخصوص شعبوں میں کم منافع ہونے کے باعث 3% ٹیکس کاٹا جاتا ہے، تاہم نان ریزیڈنٹس کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو یہ رعایت فراہم نہیں کی گئی ہے، جو کہ غیر امتیازی سلوک ہے۔ اس لیے نان
اس لیے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی نان ریزیڈنٹ مقیم ٹیکس گزاروں کے درمیان اس امتیاز کو ختم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ ان خدمات پر ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی شرح کو پی ایز کے پر 3% تک کر دیا جائے۔ خصوصی معاشی زونز کے لیے رعایتیں۔ خصوصی معاشی زونز میں کاروبار کے قیام اور وہاں سرمایہ کاری و مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کے لیے تجویز ہے کہ خصوصی معاشی زونز کے ڈیولپرز کو جو رعایتیں اور سہولیات حاصل ہیں وہ معاون ڈیولپرز کو بھی فراہم کی جائیں۔